بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین گرامی قدر، سیرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سیریز آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوراق اور حوالے آپ کے گوش گزار کیے جا رہے تھے۔ چونکہ تربیت اس قدر عظیم ہستیوں کی آپ کو حاصل تھی، حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا تھے، اور آپ نے اپنے نواسوں کے اوپر بھرپور توجہ مبذول کی اور اچھے اخلاق سکھائے، بہترین چیزوں کی ان کو وصیت کی اور ان کا حسن تربیت کیا۔ تو یہ خوبیاں، یہ اچھائیاں، یہ محاسن آپ کی زندگی میں، آپ کی شخصیت میں ہم کو نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقی اوصاف کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں۔ الاخلاق کی جو صفتیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو اچھائیاں ہیں، ان کو میں مکمل طور پر لوگوں کو بتا دوں، لوگوں تک پہنچا دوں، اس لیے میری بعثت ہوئی ہے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی متن کی شرح کرتے ہیں۔ مکارم اخلاق میں سر فہرست کون سے اوصاف، کون سی خوبیاں، کون سی اخلاقیات شامل ہیں، اس کی وضاحت، اس کی صراحت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قول میں کی ہے۔ اسی کی شرح و توضیح آپ کے گوش گزار میں کر رہا ہوں۔ مکارم اخلاق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سچائی کو شامل کیا ہے۔ سچ بولنا، سچائی کی راہ کو اختیار کرنا، یہ محاسن اخلاق میں ہے، مکارم اخلاق میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سچ بولنے کی اسلام میں کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور نبی نے کتنی زیادہ اس کی ترغیب دلائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور نیکی انسان کرتا رہتا ہے، یعنی سچ انسان بولتا رہتا ہے اور وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے، جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ مطلب سچ یہ انسان کو جنت کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اور یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان خواہ جان ہی کیوں نہ جانے والی ہو، خواہ کتنے بڑے نقصان سے اس کو دوچار کیوں نہ ہونا پڑے، لیکن اس کو سچ کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اور اس سچ کے ذریعے سے اپنا نقصان برداشت کر لینا چاہیے، تکلیف کو گوارا کر لینا چاہیے، لیکن جھوٹ سے اپنے دامن کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری ترجیح کیا ہو؟ سچ ہو۔ اور وہ اخلاق کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سر فہرست رکھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو تھے وہ سچ ہی بولتے تھے، اور خواہ وہ سچ اپنے لوگوں کے خلاف کیوں نہ پڑ جائے، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑ جائے، خود اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ پڑ جائے، لیکن وہ سچ کو نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ دوسری صفت جو بتلائی وہ خوش اخلاقی ہے، اچھا اخلاق، بہترین اخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے سے بات کرنا، ان کے اذیت پر صبر کر لے جانا، یہی خوش اخلاقی ہے۔ خوش اخلاقی کی اہمیت کو آپ اس طرح سے سمجھیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نشر و اشاعت میں سب سے زیادہ اپنے اخلاق سے کام لیا ہے، اپنے کردار سے کام لیا ہے۔ آپ کے اخلاق نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے، آپ کے اخلاق نے دشمنوں کو آپ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ تو اس اخلاق کی بڑی زیادہ قیمت ہے، بہت زیادہ وزن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ کتنے ایسے ہیں جو اپنے روزہ اور نماز اور اپنی عبادات کے ذریعے سے وہ مقام حاصل نہیں کر پاتے جو مقام کم نماز کم عبادت کرنے والے اپنے اخلاق کے ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر آپ روزے نماز اور شرع کے پابند ہیں لیکن آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کی عبادتیں اتنی متاثر کن نہیں ہیں، آپ کے عبادتیں اتنا زیادہ وزن نہیں رکھتی ہیں۔ عبادات کے ساتھ ساتھ اگر اخلاق بھی اس کے ساتھ ہو، اس کے ہم رکاب اس کے ہمراہ ہو، تو وہ شخصیت اور وہ ذات یقیناً بہت زیادہ محترم ہے، اللہ و رسول کے نزدیک اس کی بڑی عزت ہے۔ تو خوش اخلاقی کو آپ نے جو ہے سر فہرست رکھا، سچائی کے بعد آپ نے اخلاق کا تذکرہ کیا۔ اسی طرح سے احسان کا بدلہ دینا، یہ مکارم اخلاق میں تیسری بات آپ نے بیان فرمائی، احسان کا بدلہ۔ وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ایک مسلمان کو اس بات کا اپنے آپ کو خور بنانا چاہیے کہ جس کسی نے بھی اس کے ساتھ احسان کیا ہے اس کے ساتھ احسان ہی کرے، اچھائی کیا ہے تو اچھائی کرے، اس طرح سے اپنے آپ کو کم ظرف نہ بنائے کہ احسان کرنے والے کے ساتھ وہ جو ہے یعنی اس کو نقصان پہنچائے، اس کے ساتھ وشواس گھات کرے، اس کے دل آزاری کا سبب بنے۔ جس نے آپ کے اوپر احسان کیا اس کی دل آزاری کریں، اس کو تکلیف پہنچائیں، اس کو ٹھیس پہنچائیں، اس کے ساتھ بدخواہی کریں، اس سے بڑا برا کریکٹر اور کیا ہو سکتا ہے؟ احسان آپ کے ساتھ کسی نے کیا ہے تو اس کے احسان کا اچھا بدلہ اسے دینا چاہیے۔ آپ کی استطاعت میں جو ہے، آپ کی طاقت میں جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ کے ساتھ جن لوگوں نے اچھا برتاؤ کیا، احسان کیا، آپ نے ان کے احسان کا بہترین بدلہ دیا، آپ نے ان کے احسانات کو چکایا، اور زندگی کے آخری دنوں میں آپ نے فرمایا کہ جس کا میرے اوپر جو احسان تھا وہ میں نے چکا دیا، جس کا میں نے جو لیا تھا، جو اچھائیاں میرے ساتھ کی، سب کے ساتھ میں نے اچھا برتاؤ کرنے کی اور ان کے احسان کو چکانے کی کوشش کر لی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات میرے اوپر اتنا زیادہ ہیں کہ میں دنیا میں اس کو چکا ہی نہیں سکتا، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو دے گا۔ تو نبی ہمارے کیا تھے؟ احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ کرنے والے تھے، چکانے والے تھے۔ تو مکارم اخلاق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھی شمار فرمایا۔ اسی طرح سے مکارم اخلاق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلہ رحمی کا بھی تذکرہ کیا، رشتے کو جوڑنا، قرابت کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ صلہ رحمی ہے، اور یہ ایک مسلمان کے دین و ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک اچھا مسلمان صلہ رحمی کے بغیر اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ہیں، اور ان کے تکمیل کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے، اور صلہ رحمی کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ آپ کے جتنے رشتہ دار ہیں، آپ کے جتنے قرابت دار ہیں، ان قرابت داروں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ان تک ادا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہیے۔ کوئی اگر آپ کا رشتہ دار آپ کے تعاون کا محتاج ہے، آپ کی توجہ کا محتاج ہے، تو آپ اس کا تعاون کیجئے، اس کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کیجئے۔ یہ صلہ رحمی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ نے رشتوں کو نبھایا ہے، رشتوں کو آپ نے سنبھالا ہے، اور رشتوں کو لے کر کے آپ چلے ہیں۔ بہت ساری مثالیں آپ کی زندگی میں خود مل جائیں گی، اس کے تذکرے سے بات لمبی ہو جائے گی۔ تو مکارم اخلاق میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلہ رحمی کو بھی آپ نے شامل کیا۔
اسی طرح سے پڑوسی پر رحم کرنا، یہ مکارم اخلاق میں اس چیز کو بھی آپ نے گنایا کہ پڑوسی پر رحم کرنا بھی آدمی کے اخلاق کا ایک حصہ ہے اور یہ اس کی ترجیح ہونی چاہیے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہماری معاشرتی زندگی کے اندر کس طرح سے ہم اپنے پڑوسی سے اور پڑوسی ہم سے جڑا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کے حسن برتاؤ کا اس کے رشتہ داروں کے بعد اس کا پڑوسی ہی مستحق ہے، وہ بھی ایک طرح کا رشتہ دار ہے۔ صبح شام اس کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہے، آپ کے اوپر کوئی تکلیف کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ کے رشتہ دار جو ادھر ادھر ہے وہ بعد میں آئیں گے، پڑوسی پہلے آپ کے گھر پہ پہنچے گا، پہلے آپ تک وہ آئے گا۔ تو آپ کے گھر کے بغل میں کوئی آپ کا مسلمان بھائی رہ رہا ہے جو آپ کا پڑوسی ہے اور وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کریں، اس کے برے وقت میں اس کا ساتھ دیں، ہماری جس چیز کی ضرورت اس سے ہو اس کو بہم پہنچانے میں ہم کسی بھی قسم کے پس و پیش سے کام نہ لیں، یہ ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو مد نظر رکھا اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھا اور آپ نے مکارم اخلاق میں اس چیز کو شمار کیا۔ اسی طرح سے صاحب حق کے حق کو پہچاننا یہ بھی مکارم اخلاق کا حصہ ہے۔ جس کا بھی جو حق ہے سب سے پہلے تو آدمی کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے حقوق ہمارے اوپر عائد کیے ہیں، تو پہلے ان کو آدمی جانے گا تبھی آدمی ان حقوق کی ادائیگی کر پائے گا، تبھی ان حقوق کے تعلق سے کوئی عمل وہ کر پائے گا، کوئی ذمہ داری نبھا پائے گا۔ تو پڑوسیوں کے تو صاحب حق کے حق کو پہچاننا اور اس کے حق کو ادا کرنا یہ ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے، یہ مکارم اخلاق کا حصہ ہے۔ اس کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے، آپ نے اس کو جو شمار کیا۔ اسی طرح سے کمزور کی مہمان نوازی کے لیے ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہونا چاہیے، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ کے یہاں مہمان بنتا ہے، جو بھی آپ کا گیسٹ بنتا ہے، آپ وہ کوئی بھی ہو، چاہے کوئی بڑا ہو، چاہے کوئی چھوٹا ہو، چاہے کوئی امیر ہو، چاہے کوئی غریب ہو، اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کے لیے ہم بہت اچھے مہمان نواز ثابت ہوں اور کچھ لوگوں کے لیے ہماری مہمان نوازی اس معیار کی نہ ہو، اس جو ہے انداز کی نہ ہو، ایسا بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کمزور چاہے ہو چاہے طاقتور ہو، سب کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے جو ہے سب سے اوپر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب سے اوپر حیا ہے، حیا اور شرم بھی یہ مکارم اخلاق کا حصہ ہے۔ حیا بہت بڑی صفت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا تقاضا ہے۔ جو آدمی ایمان والا ہے اس کے اندر حیا ہوگی، شرم ہوگی، وہ حیا اور شرم سے عاری نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مکارم اخلاق کے اندر یہ 10 خصلتیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے شمار کرائیں۔ گویا نبی نے جو یہ بتلایا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے بیان کیے ہوئے اس متن کی آپ نے شرح کی اور مکارم اخلاق میں جو چیزیں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں ان کو آپ نے شمار کرایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان جو ہے فرمودات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔